دوستو ایک مختصر سا وظیفہ الحمدللہ آپ کے مشکلات کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے اور آپ کی ہر حاجت کے لیے کافی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہوگی، آپ کو یقیناً سورہ اخلاص یاد ہوگی، جیسے کہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 آپ سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ اس وظیفے کے بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قرآن پاک کی اس چھوٹی سی آیت کے بہت سارے فوائد، بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے یہ وظیفہ آپ کن مشکلات میں کر سکتے ہیں، کن پریشانیوں کے اندر اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو وظیفہ کرنے کی ترتیب بتاتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے مالی مشکلات۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے بہت زیادہ دب چکے ہیں یا رزق کی تنگی محسوس کر رہے ہیں تو یہ وظیفہ مالی معاملات میں بہت زیادہ برکت لاتا ہے، یعنی کہ آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ کاروبار یا نوکری میں رکاوٹ ہو تو یہ وظیفہ بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ نمبر 2، بیماری اور صحت کے مسائل میں، لا علاج یا پیچیدہ بیماریوں میں اللہ الصمد کا وظیفہ دل کو سکون پہنچاتا ہے اور بیماریوں میں شفا عطا فرماتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے معنی آپ اگر سن لو گے یا جان لو گے تو آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کے بینیفٹس اور فوائد بتا رہا ہوں۔ ذہنی دباؤ، بے سکونی، دل کی گھبراہٹ اور اس طریقے سے جسمانی جتنی بیماریاں ہیں جو ڈاکٹر کی دوائیوں سے اور ہاسپٹل کے علاج سے اچھی نہیں ہو رہی ہے، تو یقیناً آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر اس وظیفے کو کرنا ہے اور ساتھ میں کوشش کرنا ہے کہ آپ اچھی سے اچھی دوائی اور اچھے سے اچھے حکیم یا کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ نمبر 3، رشتہ داروں میں اور اس ازدواجی زندگی میں، آپ کے رشتہ داروں میں یا ہسبینڈ وائف میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتے رہتا ہے۔ اس ازدواجی زندگی میں تعلقات خراب ہو چکے ہیں یا بہت زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وظیفے کو بھی کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ہر وظیفے کی ترتیب الگ الگ بتاؤں گا۔ اولاد نہ ہونے پر، اگر ازدواجی زندگی آپ کی شادی ہو کر کئی سال گزر گئے اور آپ کو ابھی تک اولاد نہ ہوئی تو آپ الحمدللہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اولاد کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ نمبر 4، امتحانات اور دیگر کامیابیوں کے لیے، یعنی کہ آپ امتحان میں اور اس طریقے سے دیگر کاموں کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو سکسیسفل نہیں مل رہا ہے، تو آپ کو یہ وظیفہ الحمدللہ بہت زیادہ کام آ سکتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی اہم فیصلے یا مقصد کی تکمیل میں، مقصد کے اندر کامیاب ہونے کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کے ارادوں کو، آپ کے کام کو اور آپ کے امتحانات کو مکمل کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے یہ وظیفہ الحمدللہ بہت مجرب ہے۔ نمبر 5، دشمن اور حسد سے، یعنی کہ آپ کے دشمن آپ سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے حفاظت میں رہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وظیفے کے اوپر عمل کریں۔ اگر دشمنوں کے شر سے یا حسد سے نجات کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ الصمد کا ذکر کریں۔ اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ بدنظری اور بری طاقتوں سے حفاظت کے لیے، یعنی کہ جادو، جنات، عصبی اثرات جیسی بری طاقتوں سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ یہ وظیفہ، اس وظیفے کو کر لینے سے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے میں آپ کو یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کس وقت کرنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ پاک صاف رہے، یعنی کہ آپ مکمل طہارت کے ساتھ رہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیں، خوشبو لگا لیں، مسواک کر لیں اور روزانہ صبح شام 41 دن تک 111 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتے رہے۔ آئیے ہم اللہ الصمد کا معنی جانتے ہیں۔ آپ اس معنی کو سنو گے تو آپ جان لو گے کہ واقعی میں اس وظیفے کے اندر کتنا پاور اور کتنی طاقت ہے۔ اللہ الصمد کا معنی ہے اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک اللہ ایسی
اللہ ایسا خالق و مالک ہے کہ پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے، بے شک اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو دوستو ہم اللہ کے ضرور محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو وظیفے کا طریقہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کر کر، مسواک کر کر، خوشبو استعمال کر کر اللہ الصمد پڑھنا ہے، میں نے اس کا معنی بھی آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد یہ وظیفہ آپ کو 41 دن مکمل 41 دن کرنا ہے۔ صبح 111 مرتبہ پڑھ لیجئے، شام میں 111 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور آہستہ آہستہ آپ کو اللہ الصمد اللہ الصمد اس یقین سے پڑھنا ہے کہ بے شک میں اللہ کو محتاج ہوں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، ہمارے کام آپ بنا دیجئے، ہماری مشکلات کو آپ دور کر دیجئے، ہماری جو بیماریاں ہیں ان سب بیماریوں کو ختم فرما کر آپ شفا عطا فرمائیے، اور جو پریشانی ہے، امتحانات کی پریشانی ہے، مشکلات کی پریشانی ہے، دشمنوں کی حسد سے پریشانی ہے، جس قسم کی پریشانی ہے وہ سب پریشانی ہم یہ عمل کر لینے کے بعد اللہ سے کہے، اللہ سے دعا کے اندر ہم یہ بیان کریں، اور اللہ سے ہم عافیت کے لیے، سکون کے لیے اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے جب دعا کریں گے تو یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں اپنے کاموں کے اندر کامیابی ملے گی۔ دوستو یقیناً آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اس قسم کے وظائف کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو۔